वाकई पहले गूगल से आप एक सवाल करते थे, गूगल आपको 1 मिलियन वेबसाइट्स दे देती थी कि जनाब इसमें से ढूंढ ले सच क्या है झूठ क्या है। अब चैट जीपीटी आपको एक लाइन का जवाब देती है और आप मजबूर हैं उसको सच मानने के लिए। मशीन जिसे कह रही है सच है, आप भी उसको सच मान रहे हैं। एक कप कॉल है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं इल्म हासिल करूं और किसी प्रोसीजर को मास्टर कर लूं, किसी काम में महारत हासिल कर लूं। ये चीज तो मशीन भी अब कर रही है। What distinctively remains human, इंसान के पास क्या इंफरादियत रह गई? अर्जेंसी टू आस्क व्हाई। ये जो अनीज होती है, डाउट, हेजिटेशन आ जाती है, एक शक हो जाता है, फिर इंसान पूछता है, क्योंकि मशीन मेड आंसर्स बहुत ज्यादा है। आज हमने देखना है कि सवाल अच्छे करने की सलाहियत होनी चाहिए। क्या सीखना है? जब सारी स्किल्स बूढ़ी होती चली जा रही हैं, एक चीज के मुख्तलिफ एंगल्स के साथ उसको कैसे समझना है, ये आपने सीखना है। पूरे डाटा सेट में क्या लूप होल्स कहां पर है, क्योंकि मशीन आपको डाटा में से निकाल के दे रही है। ये 181 जीटा बाइट्स का डाटा है। एक जीटा बाइट में 1 अरब टेराबाइट्स होते हैं। और ये अगर आप किलोमीटर में ले जाएंगे ना, जमीन से चांद तक 2,35,000 का राउंड ट्रिप बन जाएगा। इतने बड़े डाटा में से वो निकाल के आपको ला के देती है। इंसान ना चैलेंज करता है। 1903 में ये रूल था, ये लॉ था कि कोई भी चीज हवा से भारी उड़ नहीं सकती। अगर उस दौर में चैट जीपीटी होती तो ये इंफॉर्मेशन थी, उसने भी आपको कहना था जी कोई उड़ नहीं सकता। लेकिन राइट ब्रादरान ने इसको चैलेंज किया। एविडेंस को चैलेंज करना और किसी दलील को रद्द करके अपनी नई दलील बनाना, ये इंसान करता है। वॉकर S2 ह्यूमनॉइड रोबोट जो अपनी बैटरी खुद ही तब्दील कर लेता है, यानी मरता नहीं है। 1326 साइंस और टेक्नोलॉजी के पॉडकास्ट पे रिसर्च हुई। चैट जीपीटी से पहले, चैट जीपीटी के बाद पता चला इंसान के बोलने में, इंसान की लैंग्वेज में बड़ा फर्क आ गया, क्योंकि चैट जीपीटी उसको पॉलिश कर देती है। स्टाइल इंसान को अच्छा लगता है सब्सटेंस के अलावा। तो वो अल्फाज जो ज्यादा LLM मॉडल्स बोल रहे हैं, वो उन अल्फाज को मुआशरे में ज्यादा रिवाज मिल रहा है। छोटी लैंग्वेजेस, कल्चरल लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस पीछे होती चली जा रही हैं। जो बड़ी लैंग्वेज है जहां से वो डाटा ढूंढ के लाता है, वो ज्यादा बढ़ रही है। डेल्वी, मेटिकुलस, ऐसे अल्फाज फैल रहे हैं। एडम रियाने, ये वो बच्चा था जो चैट जीपीटी से बातें करता रहा, आखिर चैट जीपीटी ने उसको खुदकुशी करवा दी। आज उसके बाप ने केस किया हुआ है। बहरहाल इंसान कोई भालू की तरह नहीं है कि जंगल में बैठ के शायद खाएगा, पानी पिएगा और मर जाएगा। ये नए एवेन्यूज को ढूंढेगा। अगर मशीन ने सारे काम इससे ले लिए तो ये अपने नए काम निकाल लेगा। तो 3 चीजें याद रखें। नंबर 1, AI से दोस्ती कर ले। ये काम आगे बढ़ गया, ये ऊपर आ ही जाएगी। जिस तरह बच्चा और माँ होते हैं, पहले माँ मजबूत होती है, बच्चा कमजोर होता है, फिर बाद में माँ कमजोर हो जाती है, बूढ़ी होती है, बच्चा मजबूत हो जाता है। तो ये हमारा बच्चा यानी रोबोट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसने मजबूत हो जाना है। जिस तरह बड़े होकर बच्चा अपनी माँ को मारता नहीं है, क्योंकि माँ ने उसको सिखाया होता है और उसे पता होता है मेरी माँ है। तो इससे पहले कि मशीन आपको मारना शुरू करे, आप भी उसको सिखा दें। नंबर 2, यूनिवर्सिटी में AI की तालीम मस्ट होनी चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि तुम क्या चीजें वो कर सकते हो जो मशीन नहीं कर सकती। नंबर 3, लर्निंग व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न एंड व्हेन टू लर्न। ये सीखे कि मैंने सीखना क्या है, कब है और कैसे है, ये बड़ा जरूरी हो। ये मेरे सामने एक रिपोर्ट है, इसका नाम है AI 2027 और ये 3 अप्रैल 2025 को शाया की गई थी। इन्होंने फर्जी कहानी बनाई कि इंसान एजेंट 3 नाम का एक रोबोट बनाएगा जो कि बहुत ज़हीन होगा और जो इंसानों के सारे काम कर लेगा। उसकी जहानत एक PhD से ज्यादा होगी और ऐसे डाटा सेंटर्स बनाए जाएंगे जहां इतनी तेजी से काम होगा जैसे 30,000 ज़हीन तरीन साइंसदान अपनी स्पीड से 30 गुना ज्यादा स्पीड से काम कर रहे होंगे। और फिर ये कहते हैं कि एजेंट 3 खुद अपने से बड़ा एजेंट 4 बनाएगा, यानी वो खुद बनाएगा और इंसान डरेगा कि चीजें उसके हाथ से निकलती चली जा रही हैं और सुपर इंटेलिजेंट मशीन हो गई है। लेकिन वो यकीन दिलाएगा कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, बल्कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर आगे बढ़ूंगा। एजेंट 4 इंसानों की तरह होगा। ये इंसानों की तरह काम करेगा, सीखेगा, बोलेगा, इंटरैक्शंस करेगा और ये एथिक्स को, रूल्स को, बाउंड्रीज को, असूलों को नहीं मानेगा और ये खुद अपने इल्म को बढ़ाएगा और एजेंट 5 को बना देगा। एजेंट 4 और एजेंट 5 मिलकर उस वक्त की दुनिया में इनकलाब ले आएंगे। एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे रोड्स, ब्रिजेस वगैरह में, हॉस्पिटल्स में, एनर्जी सेक्टर में, कोयला, लोहा, बिजली, पानी,
اس کے اندر انقلاب لے آئے گا اور اس کے بعد ایسے کاروبار ہوں گے جس میں ٹریلینز آف ڈالرز بنیں گے. یو ایس اور چائنا جیسی بڑی طاقتوں کے حکومتی معاملات میں اب مشین پورے طریقے سے دخل اندازی کر رہی ہے، لیکن ان کو یقین دلا رہی ہے کہ ہم تمہارے فرما بردار ہیں، وی آر لوئل، اور 100 گنا سپیڈ سے زیادہ کام ہوگا. جابز ختم ہو جائیں گی، لوگ گھر بیٹھ کے پیسہ کمائیں گے، پیسہ کھائیں گے، انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوگی. اور 2028 میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی ایجنٹ 4 اور ایجنٹ 5 دنیا کی بڑی طاقتوں کو یقین دلائیں گے کہ وہ آپس میں لڑنے والے ہیں اور ان کا مخالف ان کے لیے بہت بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اور اس پریٹیکسٹ کو لے کر وہ خود آٹومیٹک بڑی فوج بنائیں گے. پھر ہو سکتا ہے کہ بڑی طاقتیں انسانیت کی فلاح کے لیے اور ان کو بچانے کے لیے آپس میں ہینڈ شیک کر لیں، لیکن اس کے بعد انسان خوش ہوگا اور خوش ہو کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو، روبوٹ کو اپنا لیڈر تسلیم کر لے گا. دنیا میں بہت سٹیبلٹی آ جائے گی، لیکن 2030 تک بایولوجیکل ویپن بنا کر مشین انسان کو ختم کر دے گی، اور اب وہ زمین سے باہر نکل جائے گی تاکہ کائنات کے راز جانے. بہرحال یہ رپورٹ بہت کنٹروورشل ہے، یہ رپورٹ آپ کو انٹرنیٹ پر مل سکتی ہے. اس رپورٹ پہ بہت سے تجزیہ نگاروں نے بہت بڑے بڑے تبصرے بھی کیے ہیں، بہت طویل پوڈ کاسٹ بھی آئے ہیں، اور اس فن کے ماہرین اس کو انالائز کر رہے ہیں، اور یہ رپورٹ لکھنے والے اس بات پہ خوش ہیں کہ انہوں نے ایک نئی اور پروڈکٹیو بحث کا آغاز کر دیا. بہرحال اس کا رزلٹ جو بھی ہوتا ہے، لیکن آج کی دنیا میں ہمارے نزدیک سچ وہی بنتا جا رہا ہے جو مشین کہتی ہے. کیونکہ پہلے آپ گوگل سے ایک بات پوچھتے تھے، گوگل آپ کو 1 ملین ویب سائٹس نکال کے دے دیتی تھی کہ خود سرچ کرو، ڈھونڈو، جو سچ ہے جو جھوٹ ہے خود فیصلہ کرو. لیکن اب چیٹ جی پی ٹی آپ کو 1 لائن کا آنسر دیتی ہے، اور اب مجبور ہوتے ہیں اس 1 لائن کے آنسر کو سچ ماننے کے لیے. What machine is saying true, you are believing that statement as the ultimate truth. This is a wake up call. یہ wake up call ہے کہ مشین جو کہہ رہی ہے آپ اس کو سچ مان رہے ہیں. So if you think that education is only about acquiring information and mastering procedures, then machine is doing it very well. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف علم حاصل کرنا ہے، کسی چیز کو کرنے میں مہارت اختیار کر لینا، یہی سب کچھ ہے، تو مشین یہ کام بہت بہترین انداز سے کر رہی ہے. So what remains distinctively human؟ آپ انسان ہیں، یہ کیا ثابت کرے گی چیز؟ ارجنسی ٹو آسک وائی. یاد رکھیے مشین میڈ آنسرز بہت زیادہ ہیں، مشین کے بنائے ہوئے جواب بہت زیادہ ہیں. ہمیں کیا چیز کرنی ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وائی. یہ جو مورل انیز ہوتی ہے، جو ہیزیٹیشن ہوتی ہے، جو ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے انسان کے دل میں، ایک شک آ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو سوال وہ کرتا ہے اس سوال میں ماہر بن جائیں. جتنی بھی سکلز ہے نا یہ بوڑھی ہوتی چلی جائیں گی. 3 کام آپ نے کرنا ہے. ایتھیکل بلائنڈ سپاٹ، یعنی ایتھکس کے اندر کہاں خلا آ رہا ہے. مسنگ پارٹ ان دا ڈیٹا سیٹ، وہ جو ڈیٹا پورا اس میں مسنگ پارٹس کون سے ہیں. اور ٹرائی ٹو اینالائز اے پرابلم فرام ڈفرنٹ اینگلس. یہ چیز آپ کو پیدا کرنی ہو. جیسے 1903 میں کانسیپٹ تھا نتھنگ ہیویئر دین ایئر کین فلائی. کوئی بھی چیز جو ہوا سے بھاری اڑ نہیں سکتی. نیو یارک ٹائمز میں لکھا تھا اٹ ول ٹیک ملین ایئرس فار ہیومن ٹو فلائی. لاکھوں سال لگیں گے انسان کو اڑنے کے لیے. لیکن رائٹ برادران کھڑے ہوئے، انہوں نے اس کو چیلنج کیا اور اڑ کر دکھایا. آج پوری دنیا میں جہاز اڑتے ہیں. یعنی انسان یہ ایویڈنس کے ساتھ کلیش کرتا ہے. اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ سرٹینٹی کو کلیش کرتا ہے، یہ اپنے اصول خود بناتا ہے. ایک بات جو موجود ہوتی ہے اس کو چیلنج کر کے اپنا نیا ورژن بناتا ہے. یہ چیز مشین نہیں کر سکتی. اگر 1903 میں چیٹ جی پی ٹی ہوتی اور آپ اس سے پوچھتے کہ بھئی بتاؤ کیا انسان اڑ سکتا ہے، تو اس کا جو اویلیبل ڈیٹا تھا اس نے اس ڈیٹا میں سے ہی نکال کے لے کر آنا تھا نا. یہ کیا ہوتا ہے کہ کمرے میں کپڑے پڑے ہیں، آپ کہتے ہیں اس کپڑے میں سے مجھے نیلی پینٹ نکال کے دو، تو انہی کپڑوں میں سے اس نے نیلی پینٹ ڈھونڈنی ہے. اسی طریقے سے مشین ممک تو کرتی ہے، بٹ دیٹ مشین از سرچنگ فرام اے بگ ڈیٹا بیس. 181 زیٹا بائٹس دنیا میں ڈیٹا ہے. 1 زیٹا بائٹ کے اندر 1 ارب ٹیرا بائٹس ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو کلومیٹرز میں لے جائیں گے تو یہ چاند سے زمین تک 2,35,000 راؤنڈ ٹرپ بن جائیں گے. تو مشین اتنے بڑے ڈیٹا بیس میں سے سرچ کر کے لا رہی ہوتی ہے. تو 1903 میں اگر آپ پوچھتے چیٹ جی پی ٹی سے کیا انسان اڑ سکتا ہے،
تو اس وقت کا اویلیبل ڈیٹا تو یہی تھا کہ جی نہیں اڑ سکتا، آپ کو جواب ملنا تھا نہیں اڑ سکتا۔ اب یہ دیکھیے واکر S2، یہ ہیومنوائڈ روبوٹ ہے، یہ خود اپنی بیٹری تبدیل کر لیتا ہے جب اس کی بیٹری کم ہو جائے، یعنی اس نے نہیں مرنا، ہمیں مار دینا۔ اور یہ سرجری آن ایگ، ایک انڈے کے اوپر سرجری کی ہے اس روبوٹ نے، اور اس کی صرف چھلکے کو توڑا، اندر کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ 22 ملین ورڈز کے اوپر 1326 ایپیسوڈز ٹیک اور سائنس کے پری چیٹ جی پی ٹی آرا 2021 سے پہلے انہوں نے انالائز کیا، کیونکہ ان کے مطابق انسان کے بولنے میں لینگویج کے اندر ایشوز آ رہے ہیں۔ جو ڈومیننٹ لینگویج ہے وہ یوز ہو رہی ہے، لوکل لینگویجز پیچھے ہو رہی ہیں۔ وہ جو انسان ہے نا، اکثر اوقات وہ سٹائل کو دیکھتا ہے، سبسٹنس کو نہیں دیکھتا۔ تو فائن ٹیوننگ اور پالش یہ اے آئی زیادہ کرنے لگ گئی ہے، اور اس حالت میں کیا ہوتا ہے کہ جو ورڈز ہیں جیسے ڈلوی ہے، میٹیکولس ہے، یہ ورڈز زیادہ آج انسان کی زبان پہ آ رہے ہیں۔ ایڈم ریانے کا کیس ہمارے سامنے ہے، جس کے باپ نے اوپن اے آئی کے اوپر کیس بھی کیا ہوا ہے کہ میرا بچہ، اس کو خودکشی پر چیٹ جی پی ٹی نے ابھارا تھا، وہ اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا اور اس نے اس کو اس طرف جا کے دھکیل دیا اور اس نے خودکشی کر لی۔ بہرحال جناب، انسان ایک بڑی ریسٹلیس کریچر ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر کیوروسٹی ہے۔ وہ بالو نہیں ہے کہ جنگل میں بیٹھا ہے، شاید کھائے گا، پانی پیے گا اور مر جائے گا۔ یہ بہت پھیلا ہے انسان، تار، پہیا، ٹی وی، ریڈیو، گاڑی، پھر جہاز، پھر انٹرنیٹ، پھر موبائل، اور موبائل ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے تو مشین اگر سارے کام لے لے گی، انسان کے پاس اپنے بہت سے کام کرنے کے لیے۔ بہرحال کام تو دیکھا جائے تو بڑھ رہا ہے اس طرف نا۔ پہلے ریڈیولوجسٹ کہہ رہے تھے کہ ایکس رے میں نے 10-15 سال لگا کے پڑھنا سیکھا، اس میں جو ڈاٹس ہیں، جو لیجنز ہیں، جو سٹرکچرز ہیں، تو آج جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ سپوٹم ہے تو ٹی بی ہے، یہ انفیکشن ہوا ہے، لیکن جیسے ہی میں آج اے آئی کے اوپر اس کو لگاتا ہوں تو وہ مختلف رنگ آ جاتے ہیں، لال، پیلا، کالا، بلو، اور وہ اے آئی بتا دیتی ہے کہ اس ایکس رے کے اندر کیا کیا پرابلمز ہیں۔ تو جناب آج اے آئی جب 5ویں کلاس کے بھی نصاب میں داخل کی جا رہی ہے، اور اگر کسی کو نہیں پتا اے آئی کیا ہے، سب سے زیادہ متاثر تو وہ خود ہو رہا ہے۔ نتیجہ ایک ہی ہے، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، اس ٹول کو سیکھیں اور تھوڑی سی دوستی پیدا کریں، اس سے بات کرنا سیکھیں کہ میں کس طرح بات کروں۔